ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ کسی باغ میں آپ جاؤ تو آپ کو تتلیاں نظر آتی ہیں خوبصورت پروں والی، ایک آدھ الو بھی نظر آ جاتا ہے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے کہ چلو باغ میں اتنے گل، اتنی خوبصورتی، تو ایک الو افورڈیبل ہے، قابل برداشت ہے۔ لیکن آپ اگر باغیچے میں گئے اور ہر درخت کی ہر شاخ پہ الو نظر آئے تو اس گارڈن کا، اس باغ کا حال کیا ہوگا۔ اسلام بھی ایک باغیچے کی طرح ہے، بہت خوبصورت اٹریکٹیو مذہب ہے، دین ہے، جس پہ ہم صدیوں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے سینہ بسینہ اسلاف اور پھر ان کے شاگرد عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے پہ عمل کرنے کے ہمیشہ سے کچھ متفقہ اصول چلے آ رہے ہیں، اس باغیچے سے فائدہ اٹھانے کے کچھ اصول۔ اگر کسی باغیچے میں بھیج دیا جائے کسی شخص کو اور کوئی اصول ضابطہ نہ دیا جائے اور 20-25 لوگ جا کے باغیچے کی ایسی کی تیسی کر دیں تو کیا حشر ہوگا باغیچے کا۔ تو اسلام سے فائدہ اٹھانے کے بھی اللہ نے کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، مسائل کا علم، تفسیر کا علم، حدیث کا علم، پھر اصول، قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے کے اصول اور ضابطے، یہ سب چیزیں ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کو جاننے کے بعد جو بڑی بڑی شخصیات وجود میں آئیں، جنہوں نے ریسرچ کا کام کیا، ان کے کاموں پہ اعتماد کرنا اور اس فیلڈ میں ان کو فالو کرنا، یہ طریقہ تھا جو صدیوں سے امت میں رائج تھا، جس کی وجہ سے وہ اختلافات پہلے کبھی بھی نہیں رہے جو اس وقت امت میں آج ہے۔ تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، وہ موضوع جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اختلافات کی، فتنوں کی اس آگ میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے یہ اختلافات اور یہ آگ جو نفرتوں کی پوری دنیا میں مسلمانوں کے آپس میں لگی ہوئی ہے، مسجدیں تقسیم، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے ڈیفرنٹ۔ پہلے چھوٹے موٹے مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، رفع الیدین میں، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، بڑے بڑے مسائل میں بھی صحابہ تک بات پہنچ گئی ہے، جو حق کا معیار تھے انہی پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ رمضان میں جھگڑے، تراویح پہ رمضان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ طلاق کتنا بڑا مسئلہ ہے، حلال و حرام کا۔ ایک آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہا ہے، ایک مفتی کہہ رہا ہے اگر دوبارہ اس کے قریب گئے تو زنا ہے، دوسرا مفتی کہہ رہا ہے کہ بیوی آپ کی بھائی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ چھوٹا اختلاف ہے یا بڑا اختلاف ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے جس مرضی سے منہ اٹھا کے مفتی سے فتویٰ لیتا ہے اور خواہشات کا غلام بن گیا ہے، اور ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث سے فتویٰ دیتا ہوں، میں ہوں، میں۔ عوام کو جو اچھا لگے، کسی کو وہ اچھا لگ رہا ہے۔ بیوی اگر شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو اسے وہ مفتی اچھا لگ رہا ہے جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے، اور اگر وہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اسے وہ اچھا لگ رہا ہے جو 3 کو 1 کہتا ہے۔ آپ بہت مسائل ہیں، میں کیا ایک کر کے مسائل چھیڑوں۔ حضرت ابو سفیان، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما، جن کی اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، صحابہ کے آپس کے اختلافات کو ہمیشہ یہ کہہ کے امت نے حل کیا کہ یہ بڑے لوگ تھے، بڑوں کے اختلافات تھے۔ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہمارے دلوں میں ان سے حسد اور بغض نہ رکھنا۔ جو اسلاف کا مذہب تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا جو مذہب تھا اپنے بڑوں کے بارے میں صدیوں سے وہ چلا آ رہا تھا۔ العقیدۃ الطحاویہ آپ سب نے پڑھی ہوگی۔ آج نہ صحابہ کی عزتیں محفوظ، نہ مسائل میں علماء کو فالو کیا جا رہا ہے، ہر شخص آزاد ہے۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، ایک نیا فرقہ بناؤ اور باقی سب کو فرقہ واریت کی بنیاد پہ غلط کہنا شروع کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لاتے ہیں اور بولتے ہیں میں فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں۔ ختم کرنے کا طریقہ کیا؟ ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لے آیا، یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ 2 آدمی لڑ رہے ہیں اور ان کی لڑائی ختم کرنے کا طریقہ آپ بھی جا کے دونوں سے لڑنا شروع کر دو، تو 2 کے بجائے 3 آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں۔ پھر ان تینوں کو لڑتا دیکھ کر ایک چوتھا آئے گا اور کہے گا یہ تینوں غلط ہیں کیونکہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا ان تینوں کو گالیاں دو اور تینوں کو مارنا شروع کرو۔ اب 3 کے بجائے کتنے لڑ رہے ہیں؟ 4۔ اسی طرح 73 پورے ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ فرقہ واریت کے خاتمے کا طریقہ جو آج کل بتایا جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کو فالو کرو، بس 100% درست بات ہے، قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے، لیکن کیسے فالو کرنا ہے؟ جس طرح یہ آج کل کے نام نہاد اسکالرز ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ ایسے فالو کرنا ہے، اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے، فرقے بڑھیں گے۔ قرآن و سنت کو ویسے فالو کرنا ہے جیسے قرآن و سنت نے فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔
منکرین حدیث شاید یہاں بھی ہوں، پاکستان میں تو بہت ہیں، حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں. میرا ایک دفعہ جانا ہوا ان کے پاس، کہنے لگے جب قرآن میں سب کچھ ہے، تبیان لکل شیء، آیت کے نمبر بھی انہوں نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، تبیان لکل شیء، قرآن نے ہر چیز بیان کر دی، تو ہمیں حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اب بتاؤ عامی آدمی متاثر ہوگا؟ یہ صاحب دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ قرآن سے، ریفرنس کے ساتھ. جو آدمی قرآن سے بات کرے، ریفرنس سے بات کرے، اس کی بات کو رد کرنا چاہیے یا ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے. تو مان لو، حدیث کا انکار کر دو. کر سکتے ہیں؟ جرت ہے؟ اس کا مطلب بھائی قرآن کے ریفرنس بھی درست، قرآن کی بات بھی درست. قرآن کی بات کا جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کا خود ساختہ ہے، پیٹ کا گڑا ہوا ہے، یہ وہ مطلب نہیں ہے جو صحابہ اور تابعین نے بیان کیا ہے. اسی طرح بہت دفعہ حدیث بھی درست، حدیث کا ریفرنس بھی درست، لیکن حدیث کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. حدیث کا مطلب اس کا خود ساختہ بنایا ہوا ہوتا ہے. حدیث کا وہ مطلب لیا جائے گا جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین لیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب امت پہ تھوپا جائے گا، کتنی ہی صحیح حدیث ہو، کیسے ہی مضبوط ریفرنسز ہو، اٹھا کے اس کی تشریح کو جو وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے دیوار پہ پھینک دو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو وہ جو صاحب تھے نا منکرین حدیث، وہ کہنے لگے کہ قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. جب قرآن نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. یہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے دلیل سے زیادہ عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ کو سب کو اردو آتی ہے نا؟ جس کو آتی ہے ادھر ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ سب کو، پورے بنگلہ دیش میں جب سبھی کو اردو آتی ہے تو پھر کیا ہمارا، اللہ کرے ہمیں بنگلہ دیشی زبان بھی پوری آ جائے جیسے آپ کو اردو آتی ہے. 18-20 کروڑ لوگوں کی زبان ہے ماشاءاللہ. تو ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے نا، یہ سب آج کل کے اسکالر اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں بڑی زبردست، ریفرنسز، آیتیں، دھڑ دھڑ ترجمے، اور یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صدیوں سے امت چلی آ رہی ہے، بڑے بڑے فقہا، مجتہدین، یہ فارغ تھے معاذ اللہ. یہ تصور بنتا ہے ان علماء کے بارے میں جو ماضی میں گزر چکے ہیں. تو وہ صاحب کہنے لگے تبیان لکل شیء، قرآن کہتا ہے ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کہتے ہو حدیث حجت نہیں ہے، حدیث میں جو احکام آئے ہیں وہ شریعت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں وہ حجت ہے. یہ مسئلہ میرے اور آپ کے درمیان اختلافی ہے. کیا قرآن نے اس مسئلے کو کھول کے بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا؟ اب پھنس گیا وہ. اگر کہتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہر چیز کو کھول کھول کے بیان نہیں کیا. اور اگر کہتا ہے کیا ہے تو میں بتاتا کہاں کیا ہے، میں وہ آیتیں بتاتا ہوں آپ کے سامنے. تو وہ کلابازیاں کھانے لگا نا دائیں بائیں. میں نے کہا کیا ہے بیان، قرآن نے یہ مسئلہ کھول کے بیان کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیں، تشریح کر دیں. میں نے کہا قرآن پہ عمل جب ہی ممکن ہے جب نبی کی تشریح کو مانا جائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نازل قرآن اللہ کرے گا، تشریح کون کرے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس کی تشریح. تو اگر حدیث حجت نہیں ہے تو پیغمبر نے جو تشریح کی ہے وہ کہاں ہے؟ پھر وہ کہاں گئی؟ وہ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابوں کو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا پھر یہ غلط ہے تو صحیح والی لے آؤ. صحیح والی کہاں ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تشریح کون کرے گا؟ نبی کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کی تشریح کے بغیر قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وہ نبی کی تشریح گئی کہاں؟ اگر یہ حدیث کی کتابیں غلط ہیں تو نبی کی تشریح کہاں ہے؟ پھر کوئی کیسٹ کی صورت میں ہے یا آپ کے پاس کوئی صحیفے پڑے ہوئے ہیں تو ہم اس حدیث کی کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے دادا کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی مخطوطہ لے آؤ، کچھ لاؤ تو مارکیٹ میں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو نبی نے قرآن بیان کیا نا، قرآن ہمیں پڑھ کے سنایا، یہی تشریح ہے. بھائی ایکسپلینیشن انسان کے اپنے الفاظ میں ہوتی ہے. قرآن نازل ہوا الحمد سے لے کے والناس تک، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن ہی ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس کی مزید ایکسپلینیشن کس کی طرف سے ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس کے لیے ورڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. میں نے کہا ہمارے پاس تو ورڈنگ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ کتابیں ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، بہقی، یہ ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں. اگر یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے تو صحیح والی کہاں ہے بھائی؟ اس کا مطلب تو قرآن بھی ضائع ہو گیا معاذ اللہ. یہ ہے فتنے آج کل کے، صرف قرآن صرف قرآن صرف قرآن. بھائی تم صرف قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو. اسی طرح ایک فتنہ ہے جو کہتا ہے صرف حدیث صرف حدیث صرف قرآن صرف حدیث. فقہ کو بیچ سے نکال دو. یہ کیا حنفی شافی لگا کے رکھا ہوا ہے، ابو حنیفہ کا قول، امام مالک کیا لگا کے رکھا ہوا ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا ارشاد کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. بالکل درست بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی کا قول ملے
اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کو چھوڑ کر ابو حنیفہ یا امام شافعی کے قول کو لیتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے کہنے پہ میں نہیں مانوں گا کہ ابو حنیفہ کا یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے. بہت دفعہ نبی کا ایک قول ہے، اس کی ایک تشریح آپ کر رہے ہو، ایک تشریح ابو حنیفہ کر رہے ہیں، تو میری نظر میں ابو حنیفہ کی ویلیو آپ سے زیادہ ہے. میں ابو حنیفہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا نہیں قرار دے رہا، میں ابو حنیفہ کی تفقہ اور ان کے حدیث سمجھنے کی جو بصیرت ہے، اس بصیرت کو آج کل کے اسکالرز کی بصیرت پر ترجیح دے رہا ہوں. میں لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے، یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ لکھا ہوا دکھاؤ. ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں. اگر آپ صرف حدیث کو مانتے ہوتے تو میرے اس دعوے کو مانتے آپ. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ. رب مبلغ اوعى من سامع وفی روایت رب حامل فقہ غیر فقیہ. دونوں حدیثوں کا ایک ہی مطلب ہے. یہاں اوعى کا مطلب اس کے معنی کو سمجھنے والا، حفظ کرنے والا نہیں، کیونکہ حفظ تو جس نے آگے بتائی ہے اس نے اچھی بتا دی نا، اس کو حفظ تھا تبھی تو آگے اس نے حدیث بتا دی. کیا مطلب؟ نبی نے فرمایا جو حدیث مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ، کیونکہ بعض دفعہ جس کو حدیث بتاؤ گے وہ اس کا معنی تم سے زیادہ اچھا سمجھنے والا ہوگا. اس سے پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک حدیث کا علم جاننے والے اور ایک حدیث کا مطلب سمجھنے والے. آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہو؟ نہیں جی، سب عوام سب ایک جیسے ہیں، جو حدیث ملے عمل کرو.